نمبر 13، دور اندیشی اور یقین۔ ایک بہترین رہنما کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو۔ یہی یقین انسان کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے، اور جرأت ہی انسان کی انگلی پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دل میں بے یقینی ہو تو اس کا نتیجہ ناکامی پر منتج ہوتا ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بہت واضح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر کامل یقین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقصد کو یقین کے ساتھ لے کر آگے بڑھے تو کامیابیوں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ دور اندیشی ایک عظیم تخیل اور ذہانت کے سوچنے یا منصوبہ بندی کی صلاحیت کا نام ہے، اور یقین نام ہے مکمل و کامل پر اعتماد ہونے کا۔ جہاں کوئی مقصد نہ ہو وہاں کوئی امید نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہر رہنما ایک مقصد لے کر آگے بڑھتا ہے۔ مقصد ایک ایسی منزل ہے جو ہر ایک کو واضح نظر نہیں آتی۔ مقصد کے بغیر آگے بڑھنا یوں ہے جیسے آپ ایک دائرے کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔ جب کوئی رہنما اپنے ارد گرد معاشرہ میں گمراہی دیکھتا ہے تو اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، اور وہ بے قرار و بیتاب ہو کر ایسی دور اندیشی اور منزل مقصود تلاش کرتا ہے جو اسے بالکل واضح و عیاں نظر آئے، جس پر اسے مکمل اعتماد اور یقین ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو۔ پھر وہ اس پر کامل یقین رکھ کر اپنا لائحہ عمل مرتب کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، بعد ازاں دوسروں کو اس دور اندیشی پر یقین کرنے کی تلقین کرتا ہے، پھر انہیں ساتھ لے کر ایک کارواں کی صورت منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے رہنما منتخب فرمایا، اور قرآن مجید کے ذریعے ایک ایسا ایمان، ویژن اور یقین کامل عطا فرمایا جو بنی نوع انسان اور تمام زمانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویژن یعنی توحید کا اعلان فرمایا، یہ وہی ویژن ہے جس کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ جو رہنما اس خالق کائنات کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرتا ہے، وہ خود کو عاجز سمجھ کر اللہ رب العزت کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے، اور ایک رہنما کی یہ سب سے بڑی خوبی اور مقبولیت ہے۔ ایک رہنما کی سب سے بڑی مقبولیت، تاثیر اور بے غرضی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو جس اللہ واحد کے آگے سر مسجود ہونے کا حکم دیتا ہے، وہ خود بھی اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اسے اپنا خدا سمجھ کر اس کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھتا ہے، پھر لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہی ایک حاکم اور رہنما میں فرق ہوتا ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل عرب کو بتایا کہ خدا ایک ہے، اس کے آگے سر جھکاؤ، عبادت کے لائق وہی ہستی ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، یہ سننا تھا کہ وہ بھڑک اٹھے۔ یہ سب تو ان کے عقیدے کے خلاف تھا۔ انہوں نے تو اپنے آباء و اجداد کو بتوں کے آگے سر جھکاتے دیکھا تھا کہ وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے، پھر بھلا وہ کیسے برداشت کرتے کہ ان کے پتھر کے خداؤں کو جھوٹا کہا جاتا۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے لگے، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد اور یقین میں کوئی کمی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فہم و ادراک دے چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین تھا اور دور اندیشی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابیوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی منزل یعنی اسلام پر کامل و اکمل بھروسہ اور یقین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود اسلام پر عمل کر کے دکھایا، پھر اسے مؤثر، بہترین اور پرجوش طریقہ سے اپنے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے اذہان و قلوب میں اتارا کہ جس نے بھی اسلام کا دامن تھاما اس پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔
مگر اس نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بے شمار مشکلات آئیں، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے جس بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیا، اس پر انہیں کامیابی ملی، اور پھر 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و جانثاروں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق خود کو موٹیویٹ کیا، یوں حقیقی کامیابی و موٹیویشن حاصل کی، کیونکہ اصل موٹیویشن رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی مل سکتی ہے۔